السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیز بچوں، آج ہم دروس اسلام نمبر 7 سے دوسری کتاب علوم القرآن کا سبق نمبر 3 عنوان عہد صدیقی میں تدوین قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لفظی معنی سمجھ لیں۔ عہد زمانہ دور صدیقی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تدوین قرآن، قرآن کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یعنی قرآن مقدس جب نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کے تحت، حکم کے تحت صحابہ کرام اس کو لکھتے تھے۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ کھالوں پہ، چھالوں پہ، کوئلوں پہ، اس طریقے ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مقدس چاہے تو سینوں میں محفوظ تھا یا انہی اشیاء پر، یعنی ہڈیوں پہ، پتھروں پہ، کھالوں چھالوں پہ۔ اب کھالوں چھالوں، ہڈیوں، پتھروں سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو ہے اس کو کاغذ پر منتقل کیا گیا، مصحف کی شکل میں اس کو تیار کیا گیا۔ یہی اس سبق کا خلاصہ ہے، یہی سمجھنا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 12ویں سال یمامہ کا حادثہ پیش آیا۔ مسلمہ کذاب کی فوج سے معرکہ آرائی میں 70 سے زیادہ حفاظ شہید ہو گئے۔ یہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں 70 سے زیادہ جو ہے حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش پیدا ہوئی، فکر پیدا ہوئی کہ معرکوں میں حفاظ کی شہادت کہیں قرآن کریم ضائع ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ یعنی اسی طریقے سے حق و باطل کے مابین معرکہ آرائی ہوتی رہی اور حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم ہم سے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک تو حافظ تھا نہیں، جو حافظ ہیں وہ شہید ہو جائیں گے تو قرآن کریم ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ کو فکر لاحق ہوئی، لہٰذا بہت جلد قرآن کریم کے الگ الگ اجزاء جمع کر کے یکجا کر دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تجویز، یہ رائے، یہ مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ناپسند کی۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے آپ نے ناپسند کیا۔ مگر خلیفہ اول نے بہت غور و فکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو درست ٹھہراتے ہوئے اس کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کر دی۔ حضرت زید بن ثابت، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ حافظ قرآن اور کاتب وحی تھے۔ آخری حیات نبوی میں حفظ قرآن کے امتحان میں بھی حاضر رہے۔ آپ زود فہم، دانشمند، زہد و ورع میں اعلیٰ، امین اور دیانت و عبادت میں مشہور تھے۔ یہ ساری خصوصیات آپ کی تھیں، اس وجہ سے اس اہم کام کی ذمہ داری، یعنی قرآن مقدس کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری جو ہے خلیفہ اول نے آپ کو سونپی، انہی خصوصیات کی بنیاد پر۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر و دیگر جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت زید بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوشش کو سراہا اور قرآن کریم کی تدوین کے لیے سب نے ان کی معاونت کی۔ یعنی جب حضرت زید بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ نے مخطوطات اور مکتوبات کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور مصحف میں لکھنا شروع کیا، تو اس کام کے لیے جو ہے تمام صحابہ کرام نے آپ کی معاونت کی، مدد کی اور سب نے سراہا بھی، تعریف بھی کی کہ بہتر کام ہے، اچھا کام ہے، یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ حضرت زید نے وہ تمام مخطوطات و مکتوبات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھے یا جو صحابہ کو یاد تھے، انہیں ایک مصحف میں جمع کیا۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ اس سے قبل جو ہے مصحف میں قرآن مقدس کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، کاغذ پر منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلا
مصحف ہے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں، اجلّہ صحابہ کرام کی موجودگی میں اکٹھا کیا، اور سب کی معاونت بھی رہی، سب کی معاونت سے، اور سب کا مجھے اس پہ اتفاق بھی ہے۔ مصحف کا یہی وہ نسخہ ہے جو پہلے وجود میں آیا، اس سے پہلے اور کوئی مصحف کا نسخہ وجود میں نہیں آیا تھا۔ الگ الگ اشیاء پہ مرقوم تھے، لکھے ہوئے تھے، لیکن یکجا نہیں کیا گیا تھا۔ اس مصحف میں صرف وہی جمع کیا گیا جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف اشیاء پر رقم کیا گیا تھا۔ اسی مصحف پر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محفوظ رکھا، پھر حضرت عمر، پھر حضرت حفصہ بنت عمر نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہ عہد صدیقی میں تدوین قرآن، یعنی قرآن کو اکٹھا کیا گیا۔ اب الفاظ معنی پہلے دیکھ لیں۔ عہد صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور یا زمانہ۔ تدوین قرآن، قرآن کو یکجا کرنا، جمع کرنا۔ زود فہم، جلد سمجھنے والے۔ زہد، دنیا سے کنارہ کشی کرنا۔ ورع، پرہیزگاری۔ مخطوطہ، لکھا ہوا، خط کشیدہ۔ اجماع، اتفاق۔ سوالات آپ دیکھ لیجئے، کس حادثے میں 70 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہوئے؟ تو جواب ہے کہ یمامہ کے حادثہ میں 70 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ دوسرا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا رائے دی؟ تو جواب لکھیں کہ قرآن کریم کے الگ الگ اجزاء جمع کر کے یکجا کر دیے جائیں۔ تیسرا سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق نے تدوین قرآن کی ذمہ داری کس کے سپرد کی؟ تو جواب لکھیں گے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ چوتھا سوال ہے حضرت زید کے کس کام کو کس نے سراہا؟ تو جواب لکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر جلیل القدر صحابہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدوین قرآن کی کوشش کو سراہا۔ پانچواں سوال، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات بیان کیجئے۔ تو آپ لکھیں اس طرح کہ آپ حافظ قرآن اور کاتب وحی تھے، آخری حیات نبوی میں حفظ قرآن کے امتحان میں بھی حاضر رہے۔ آپ زود فہم، دانشمند، زہد و ورع میں اعلیٰ، امین اور دیانت و عبادت میں مشہور تھے۔ مصحف اول کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تمام مخطوطات و مکتوبات کو ایک مصحف میں جمع کیا، اسی کو مصحف اول کہا جاتا ہے۔ ساتواں سوال ہے، مصحف اول کو حفاظت سے رکھنے والوں کے نام کیا ہیں؟ تو آپ لکھیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ تو پہلے میں صحیح، دوسرے میں غلط، تیسرے میں صحیح، چوتھے اور پانچویں میں غلط کا نشان لگائیں۔